سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو بھلی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے خامند ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے انہی الفاظ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ کو بھی بخش دے اور جو فوت ہو جائے اس کو بھی بخش دے، اور کیا کہ یا اللہ اس سے مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بڑی ہی ایک راز کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اور جس پہ ہم عام طور پہ ہمیں نہ پتہ ہوتا ہے نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو زیادہ تر رونا تو نہیں ہوتا ہے اور نوحہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ بندہ غم میں بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ مطلب ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ میں ہر جگہ ہر مقام پر تعلیم دے دی کہ کیا کہنا۔ تو فوتگی کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے حضرت ابو سلمہ، تو ان کو حضور پاک نے کہا تھا یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ مجھ کو بخش دے اور اس کو بھی بخش دے اور مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے کئی گنا بہتر بلکہ بہترین نعم البدل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور پھر حضرت ام سلمہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی۔ تو یہ سارا اس میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا اور اس کی جگہ اسے بہتر جانشین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی، جیسے کہ میں نے پچھلی حدیث کے حوالے سے بیان کیا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تب میرے بندے نے کیا کہا؟ جب آپ نے اتنا بڑا اس حادثہ اس کے گھر میں برپا کر دیا، اس کے بچے کی روح قبض کر لی، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی، یعنی اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، یعنی
اس سے فائدہ کیا نکلا، اس کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی کسی کا بھی فوت ہو تو اس میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کو منظور ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں، پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز، یہ نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو، یعنی اس کے علاوہ کسی کی کوئی مطلب اور چیز ہو سکتی ہے، قیمتی چیز، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے لے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی حادثے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس پہ اگر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں کوئی بہتری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت جانا بناتا ہے۔ آخری حدیث ہے آج کے باب کی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسلام میں سارے بھائی بھائی ہیں، جو اصل بیٹا ہوتا ہے وہی ہے، تو ورنہ تو حضرت حارثہ کو لوگ حارثہ بن محمد کہتے تھے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، جو حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کیے تھے، تو ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، بہت آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ جس عورت نے چوری کی تھی اور اس کی سفارش کے لیے بھی لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو حضور پاک کے پاس بھیجا تھا کہ ہماری تو کسی کی جرت نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور پاک کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ ہی ایسا بندہ ہے جو آپ کے پاس جا کے سفارش کر سکتا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، بڑا مشہور بات۔ تو یہ وہی حضرت اسامہ بن زید ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ اس کا بچہ یا بیٹا موت کی آغوش میں ہے، حضور پاک کی بیٹی کا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا واپس جا اور اس سے کہہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا وہ چلی جائے گی۔ پس اس کو حکم دے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور باقی حدیث بیان کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو اس کی آگے تفصیل بھی ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے دوبارہ سے 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں لازمی بلا کے لائیں، تو پھر حضور پاک گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس بچے نے جان اس کی اللہ کے سپرد کی تھی، اور حضور پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر جو صحابی ساتھ ہیں انہوں نے کہا حضور پاک آپ نے فرمایا میرے اندر بھی دل ہے، تو بہرحال اس کی تفصیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سارا آج کا جو باب ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو تو کیا کہنا چاہیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں وہ آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔